السلام علیکم یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں نے سوچا کہ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ اپنی سحری ٹو افطاری روٹین شیئر کروں، اور ساتھ میں آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسی صورت کا بتاؤں گی جو دنیا اور آخرت میں آپ لوگوں کے لیے بہترین ثابت ہوگی۔ چھوٹے سے عمل بتاؤں گی جو آپ اپنی زندگی میں کریں تو اس سے آپ کی زندگی میں بہت بہتری آ سکتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم انسان دنیا کو ہی اپنا گھر مان لیتے ہیں اور دنیا میں ہی رہنا شروع ہو جاتے ہیں اور دنیا کی چیزوں سے اپنا دل لگا لیتے ہیں۔ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ دنیا کے بعد آخرت بھی ہے، ہم نے مرنا بھی ہے، اپنا منہ اللہ کو دکھانا ہے، تو اپنی زندگی میں کچھ اچھا کریں کہ اللہ تعالیٰ کے آگے آپ لوگ جائیں تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں۔ اپنی نیکیاں بڑھانے کی کوشش کریں، اچھے عمل کریں تاکہ آخرت میں آپ لوگ کو وہ کام آئیں۔ دنیا کو اپنا گھر نہ مانیں، یہ سوچیں کہ جنت میں اپنا گھر بنانا ہے۔ میں تو صرف بات کر کے سمجھا سکتی ہوں آپ لوگوں کو یا دعا کر سکتی ہوں، عمل کرنا آپ لوگوں کا کام ہے۔ میرے لیے بھی دعا کریں اور اپنوں کے لیے بھی دعا کریں، ہو سکتا ہے کہ کسی کی دعا قبول ہو جائے اور کسی کو لگ جائے۔ نظر حسد سے بچنے کی کوشش کیا کریں، کسی کا کچھ بھی دیکھیں جو آپ کو پسند آئے تو ہمیشہ ماشاءاللہ بولا کریں، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی کبھی بھی کسی کی نظر حسد نہیں لگے گی۔ اور یہ میری پیاری بہنوں، میں بنا رہی تھی سحری کا ناشتہ۔ یہ میں بناتی ہوں اپنا آملیٹ، اور یہ بہت ہی کمال کا آملیٹ بنتا ہے۔ پیاز ہری مرچ کو ایک ساتھ سوٹے کرتی ہوں، وہ سوٹے ہو جائے تو اس کے اندر ٹماٹر اور ہرا دھنیا ڈالتی ہوں، اس کے اندر تھوڑا نمک ڈالتی ہوں اور انڈے ڈالتی ہوں، اور بس میرا ناشتہ تیار ہے۔ یہ میرا تقریباً ڈیلی بیسس پہ بنتا ہے اور بہت مزے کا یہ انڈا گھوٹالا بنتا ہے۔ آپ لوگ ضرور ٹرائی کیے گا۔ ساتھ میں یہ میری ہیلپر ہے، وہ بناتی ہے پراٹھے، بڑے ہی زبردست قسم کے، وہ لچھے والے پراٹھے بناتی ہے اور پتہ نہیں طرح طرح کے پراٹھے بناتی ہے۔ آنیسٹلی میں اتنا ٹرینڈ نہیں ہوں پراٹھے بنانے میں، وہ بہت ٹرینڈ اور بہت ہی زبردست بناتی ہے۔ اور سحری کا ٹائم تو ویسے ہی اتنی جلدی جلدی گزرتا ہے۔ میں اٹھتی ہوں اپنے الارم سے، وضو کر کے اپنے نفل ادا کرتی ہوں تہجد کی، اس کے بعد دعائیں کرتی ہوں، کیونکہ یہ وقت تو سب سے خوبصورت ہوتا ہے۔ اللہ پاک خود 7ویں آسمان پہ آ کے کہتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے مانگے اور جس کی دعا میں قبول کروں، تو یہ وقت دعا ضرور کریں، میرے لیے بھی کریں، پھر کہوں گی اپنے لیے بھی کریں، میرے لیے بھی کریں۔ اس وقت کو ضائع بالکل مت ہونے دیں۔ ویسے ہی آج کل تو رمضان کا مہینہ ہے اور ایک بہانہ ہے کہ ہم نے سحری کے لیے اٹھنا ہے، تو تھوڑی دیر پہلے تہجد کے لیے اٹھ جائیں، نفل ادا کریں، دعائیں کریں۔ پھر آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسی صورت کا بتانا چاہوں گی جو آپ لوگوں کو سب کو پتہ ضرور ہوگا، لیکن اس کے فائدے میں آپ لوگوں کے ساتھ بتاؤں گی کہ اتنے فائدے ہیں، تو 10 منٹ لگتے ہیں یہ صورت پڑھنے میں۔ آپ لوگ اپنی زندگی کے 10 منٹ تو نکال لیں ایک دن کے، یہ صورت ضرور پڑھیں، نماز پڑھیں عشاء کی، اور اس کے بعد یہ سورہ پڑھنی ہے۔ یہ ایک ایسی صورت ہے جو قیامت کے دن آپ کے گناہ معاف کرائے گی۔ اس کو جو پڑھے گا وہ جنت میں انشاءاللہ داخل ہوگا۔ اور کوئی بھی صورت قرآن کی پڑھیں، وہ آپ کے ایمان کو تازہ کر دیتی ہے۔ کبھی آپ اس کی ٹرانسلیشن پڑھ کے دیکھیں، کتنا مزہ آتا ہے پڑھنے میں، آپ کے سیدھے راستے پہ چلنے میں آپ کی بہت مدد کرتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ یہ صورت آپ کی قبر کی ساتھی ہے، آپ کو قبر میں بخشوائے گی، پروٹیکٹ کرے گی۔ آپ نے یہ صورت عشاء کی نماز کے بعد پڑھنی ہے۔ سورہ ملک کی میں بات کر رہی ہوں، بہت سے لوگ اسے پڑھتے بھی ہوں گے اور اس کے فائدے بہت کم لوگوں کو پتہ ہوں گے، تو میں نے سوچا کہ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ اس کے بینیفٹس شیئر کروں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں میں سے کوئی اس کے بینیفٹس سن کر ہی اس کو پڑھنے کی روٹین بنا لے۔ آپ لوگوں میں سے جو پڑھتے ہیں بہت اچھی بات ہے، اور اگر کوئی نہیں پڑھتا تو ضرور پڑھے۔ خالی 10 منٹ لگتے ہیں اس کو پڑھنے میں۔ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے اسے پڑھنا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، اپنے بیوی بچوں کو سکھاؤ، دوسروں کے بچوں کو سکھاؤ، اور اپنے نیبرز کو سکھاؤ، جس کو سکھا سکتے ہو یہ سورت سکھا دو۔ اگر آپ لوگ اسے یاد نہیں کر سکتے ہیں تو ڈیلی دیکھ کر پڑھنا شروع کر دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ 5 منٹ لگتے ہیں، 10 منٹ لگتے ہیں، ڈیلی پڑھیں گے، کچھ عرصے میں آپ لوگ کو خود ہی یاد ہو جائے گی۔ آنیسٹلی جب میں نے اسے پڑھنا شروع کیا تھا تب مجھے بالکل بھی یاد نہیں ہو رہی تھی، لیکن پھر میں نے اسے ڈیلی بیسس پہ جب پڑھنا شروع کیا تو کچھ مہینوں کے بعد مجھے لٹرلی یہ یاد ہو گئی تھی، دماغ میں بیٹھ گئی تھی یہ صورت۔ جب پڑھنا شروع کرتی تھی تو خود ہی اگلے الفاظ پڑھتی جاتی تھی۔ تو آج سے آپ لوگ روٹین بنا لیں میری بہنوں کہ عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک نہیں چھوڑنی آپ لوگوں نے۔
اور پھر یہ بس ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو اپنی روٹین بتا رہی ہوں سحری کی. میں نے جیسے سحری کی تھی، انڈا پراٹھا کھایا تھا. دہی میں ضرور لیتی ہوں کیونکہ کوئی بھی فرائیڈ چیز کھائی ہوئی ہو یا کچھ بھی کھاؤں تو پیاس لگ جاتی ہے، دہی سے بالکل نہیں لگتی. اور ہم لوگ ساتھ بادام بھی کھاتے ہیں، آپ لوگ وہ بھی ضرور کھایا کریں، نبی کی سنت بھی ہے اور بہت سے فائدے بھی ہیں. پھر بس قرآن پڑھ کے سو جاتی ہوں. صبح اٹھتی ہوں، اپنی بیٹی کا لنچ تیار کرتی ہوں، اس کو اسکول چھوڑ کر آتی ہوں، اپنے کپڑے شپڑے چینج کرتی ہوں، گھر کے چھوٹے موٹے کام کرتی ہوں. اور پھر اتنا ٹائم ہو جاتا ہے کہ میری بیٹی کا دوبارہ سے ٹائم ہو جاتا ہے اسکول سے واپس لینے کا، تو اس کو واپس لینے جاتی ہوں. اور یہ اس کو گڈی میگ ہر تیسرے دن ملتا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ میں جتنا میٹھا اوائڈ کرنے کی کوشش کرتی ہوں میری بیٹی اتنا ہی زیادہ میٹھا کھاتی ہے. تو بس ساتھ ساتھ روزہ چل رہا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ بچوں کی روٹین چل رہی ہوتی ہے. یہ تو پارٹ آف لائف ہے، یہ ڈیلی بیسس کی اس کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اور اس کی ٹیچر پھر مجھے دیتی ہیں. لیکن مجھے فیل ہوتا ہے کہ میری بیٹی جتنی نوٹی ہے وہ اس میں سے کوئی بھی کام نہیں کرتی ہوگی. بس گڈی بیگ اس کو بہت پسند ہے، مجھے بھی نہیں دیتی ہے، اپنے چھوٹے بھائی کو بھی نہیں دیتی ہے، اپنے پاس سنبھال کے اپنی چیزیں رکھتی ہے. پھر میں اپنی بیٹی کو لے کے گھر آتی ہوں اور تب تک ظہر کی نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے تو میں نماز پڑھتی ہوں. ساتھ میں اپنی بیٹی کے لیے بھی جانماز بچھاتی ہوں. اگر آپ لوگ کے بچے ہیں تو آپ ان کو چھوٹی عمر سے ہی عادت ڈالیں، جانماز اپنے ساتھ بچھائیں اور اس کے اوپر اپنے بچوں کو سکھائیں کہ انہوں نے نماز پڑھنی ہے. ایسے ہی چھوٹی عمر سے بچوں کو عادت پڑ جاتی ہے. میں ایک گھر میں گئی تھی تو ادھر انہوں نے مجھے بتایا کہ 3-4 سال کی عمر سے ہی بچوں کو اپنے ساتھ جانماز بچھا کے دیتے تھے اور وہاں پہ بچوں نے سیکھا. اور آج ان کی جو بیٹیاں ہیں وہ قرآن حفظ کر رہی ہیں، عالمہ بن رہی ہیں ماشاءاللہ سے. اس کے بعد میں نے بھی یہ بات سوچی تھی کہ میرے سے جتنا ہو سکے میں ضرور ٹرائی کروں گی کہ میری بیٹی جتنا جلد سب کچھ کر سکے، دین کی طرف جا سکے، نمازیں پڑھے، قرآن پڑھے، میں اس کو ضرور سکھاؤں گی. اور میری بیٹی صرف 2-2.5 سال کی ہے اور ابھی سے ہی میں اس کو بٹھاتی ہوں. اس کے قرآن کا ٹائم ہوتا ہے، وہ سپارہ پڑھتی ہے. آپ لوگ یہ مت سوچیں اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں کہ وہ بڑے ہوں گے تو پھر خود ہی پڑھ لیں گے، قاری صاحب لگائیں گے، جو بھی لگائیں گے پڑھ لیں گے. پلیز اپنے ساتھ ساتھ پڑھایا کریں بچوں کو، ایسے ہی بچوں کو عادت بھی پڑے گی. اور ماشاءاللہ سے یہ ایج تو ایسی ہوتی ہے کہ بچے اتنی جلدی چھوٹی چھوٹی چیزیں پک کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں یاد کر لیتے ہیں. تو قرآن کیوں نہیں ضرور یاد کرائیں، قرآن پڑھائیں، قاعدے سے شروع کریں. میری بیٹی نہیں پڑھتی تھی شروع میں تو میں اس کے ساتھ اس کی کلرنگ بک بھی رکھتی تھی. اس کو ایسی چیزیں زیادہ اٹریکٹ کرتی تھی. تھوڑی دیر وہ یہ پڑھتی تھی، اپنی کلرنگ بک سے کلر سیکھتی تھی اور اس کے بعد میں پھر اس کو سپارے کی طرف لے جاتی تھی. اس طرح آہستہ آہستہ اس کو عادت ڈلتی گئی. نماز پڑھنے کے بعد میں اپنے بچوں کو کھانا کھلاتی ہوں اور اس کے بعد پھر میں یہ ان کو ایک ایکٹیویٹی ٹائم دیتی ہوں. ان کی ساتھ میں قاریہ بھی آئی ہوئی ہوتی ہیں، میری بیٹی پڑھ رہی ہوتی ہے، ساتھ ساتھ میرا بیٹا سو رہا ہوتا ہے. اور پھر اس سے فارغ ہو کے افطاری کا ٹائم ہونے والا ہوتا ہے تو ہم لوگ افطاری ساری ریڈی کرتے ہیں. ہماری افطاری بنی ہوئی تھی، کچھ باہر سے بھی آئی تھی، آلو کی بھجیا بنی تھی. گوشت ڈیلی بیسس پہ بنتا ہے، قاری صاحب تراویاں پڑھاتے ہیں تو ان کے لیے ڈیفینیٹلی بنا ہوتا ہے. میٹھا بھی ایک ہوتا ہے اور کافی ساری افطاری باہر سے بھی آ جاتی ہے. اتنے لوگ بھیج دیتے ہیں الحمدللہ. رمضان کا مہینہ ویسے ہی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھیج دیتا ہے، آپ کسی کے گھر بھیج دیتے ہیں، بہت برکت والا مہینہ ہوتا ہے. اور میں نے ایک بات ایکسپیرینس کی ہے کہ کبھی میں سوچوں کہ میں نے یہ چیز کھانی ہے تو اکثر میں نیچے جاتی ہوں اور کچن میں جاتی ہوں، وہ چیز پڑی ہوئی ہوتی ہے. اور میں سچی بات آپ لوگوں سے کر رہی ہوں کہ کبھی میں سوچوں کہ یار میں نے اپنی ماں کے بنایا ہوا، میری ساس ہیں وہ بناتی ہیں ایک سالن، میں اکثر سوچتی ہوں کہ آج کاش بن جاتا اور میں کھا لیتی. اور میں جاتی ہوں اور اکثر وہ چیز بنی ہوئی ہوتی ہے. اتنی خوشی ہوتی ہے، ایسے لگتا ہے چھوٹی چھوٹی دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو دعا ضرور کیا کریں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کون سی آپ کے دل کی دعا کب سن لیں. پھر بس افطاری کر کے ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں، فیملی ٹائم سپینڈ کرتے ہیں. اور یہ میرے بچے گند کرتے ہیں، پورے ٹوائز اپنے پھیلاتے ہیں، کھیلتے ہیں اور ان کو ہمیں سمیٹنا پڑتا ہے ساتھ ساتھ. اور تھوڑا ہی ٹائم ہوتا ہے افطاری سے سحری تک کا، تو بچوں کو کھلا کے جلدی جلدی ان کی چیزیں سمیٹی اور پھر تراویح کا ٹائم ہو جاتا ہے. الحمدللہ تراویح پڑھی جاتی ہے میرے گھر میں اور قاری صاحب بھی آتے ہیں، وہ تراویح پڑھاتے ہیں. اور مینلی ہمارے بس فیملی ممبرز ہی ہوتے ہیں جو تراویح میں ہوتے ہیں، کوئی باہر کا آؤٹ سائڈر اتنا نہیں ہوتا، زیادہ فیملی ممبرز ہی ہیں. تراویح سے فارغ ہو کے ہمارے گھر میں کھانا کھایا جاتا ہے.
یہ تو میں آپ لوگوں کو بتانا بھول ہی گئی کہ ہم لوگ افطاری میں صرف فروٹ چاٹ اور کھجور کھاتے ہیں اور پھر نماز پڑھتے ہیں، اور کھانا جو ہے وہ ہمارا تراویح کے بعد لگتا ہے، اور نماز پڑھ کے مغرب کی ہم لوگ چائے اور اس کے ساتھ بسکٹ وغیرہ کھا لیتے ہیں۔ کھانا پراپر عشاء کی نماز کے بعد کھاتے ہیں۔ اس سے فارغ ہو کے بس کمرے میں آئے، اپنا ریسٹ کرا، بچوں کو میں سلا دیتی ہوں، اپنی بیٹی کے اسکول کے کپڑے سارے میں سیٹ کرتی ہوں، اس کی ساری چیزیں سیٹ کرتی ہوں، اور بچے بھی سارے دن کے تھکے ہوئے ہوتے ہیں اور میں بھی تھکی ہوئی ہوتی ہوں، تو بس ہم لوگ اس کے بعد ریسٹ کرتے ہیں۔ بچوں کو سلا کے تو میں ویسے اپنا تھوڑا ایک می ٹائم والا ٹائم بھی دیتی ہوں، اس میں اپنی ویڈیوز ایڈٹ کرتی ہوں، ٹی وی پہ کبھی کبھی ریسیپیز دیکھ لیتی ہوں، کچھ دیکھنا ہو تو دیکھ لیتی ہوں۔ تو یہ تھا جی میرا دن اور یہ میری روٹین تھی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میری بہنوں ضرور کر لیے گا۔ کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میرا ولاگ کیسا لگا ہے، اور میں نے عید کے ڈریسز کی ویڈیوز اپنی شیئر کی ہیں، ڈریس ڈیزائن ویڈیوز جس کے اندر میری باسکٹس بھی ہیں اور بہت ساری اس طرح کی ویڈیوز ہیں۔ یہ میں ایک دیکھ بھی رہی تھی اور ایڈٹ کر رہی تھی، تو آپ لوگ ضرور میرے چینل پہ جا کے دیکھیں۔ ویڈیو کو پلیز ضرور لائک کر لیے گا۔ انشاءاللہ آپ لوگوں سے ایک اور ولاگ میں ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔